الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إني ضعيف فقوِّني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج 26 ذی الحج ہے اور چند دن بعد یکم محرم آنے کو ہے، یعنی ذی الحج کا اختتام اور محرم الحرام کی ابتدا، یعنی اسلامی سال کی ابتدا اور اختتام کے یہ دن چل رہے ہیں۔ جب بھی یہ دن آتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ پیغامات لے کر آتے ہیں، کچھ اسباق لے کر آتے ہیں، کچھ روشنیاں لے کر آتے ہیں۔ پہلی بات تو ان دونوں مہینوں کے حوالے سے یہ ہے، منہا اربعۃ حرم، قرآن کہتا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے یہ 2 مہینے ہیں، یہ بھی حرمت والے ہیں، یعنی محترم ہیں، ذی الحج اور محرم۔ اس کے علاوہ رجب اور ذی القعدہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ تو ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی، اور خاص طور پر جو رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان کے بارے میں علماء بتاتے رہتے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے، یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا، اللہ عالم الغیب ہے کہ لوگ کیا کیا کریں گے ان مہینوں کے اندر۔ باقی جب یہ سال کا آخر آتا ہے اور محرم کا شروع آتا ہے تو ایک پیغام اس کے اندر ہمارے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، ایک اور سال تمہاری زندگی کا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ پھر آگے مطلب خود بیان فرمایا کہ سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھڑیوں کی طرح، اور گھڑی چنگاری کی طرح گزر جائے گی۔ تو یہ دونوں مہینے جیسے ایک دوسرے کے قریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ غور کریں۔ ابھی پچھلے سال ہی تو اس طرح کے مضامین بیان ہو رہے تھے کہ لوگوں ایک اور سال جو ہے وہ ایک شاخ کی طرح ہستی کے شجر سے ٹوٹ کر گر رہا ہے، ایک اور جو ہے وہ ہستی کے شجر سے زندگی کا جو پیرہن ہے وہ سکڑ رہا ہے، اور ایک اور جو ہے وہ سال ہماری زندگی سے جدا ہو گیا اور اس نے ہمیں ہماری قبر کے، حشر کے قریب کر دیا۔ لیکن آپ غور کریں کہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی چند دنوں کی یہ بات ہے اور دوبارہ یہ مضمون اور یہ دن سامنے آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دونوں مہینوں کی قربت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، معاقبہ کریں، اور جائزہ لیں کہ ہمارا یہ سال جو ہے یہ کہاں چلا گیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اس سال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارا یا نفس اور شیطان کے پیچھے لگ کے گزارا؟ صراط مستقیم پہ چل کے گزارا، ہدایت یافتہ لوگوں کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے گزارا،
یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو ویسے تو روزانہ کا پلان ہونا چاہیے کہ آج کا دن جو ہے یہ میں نے کیسے گزارنا ہے۔ یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ موٹیویشنل اسپیکر، وہ دنیا کی قیمت کو سمجھانے کے لیے، وقت کی قیمت کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ اپنا روز کا منصوبہ بناؤ، پلان بناؤ کہ کیسے گزارنا ہے دن، کیسے کس وقت اٹھنا ہے، ورنہ کامیابی ان کے نزدیک دنیا کی کامیابی ہی کامیابی، وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اگر تم نے صبح سو کے گزار دی تو تم کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہوگے۔ ایسے ہی دیکھنا چاہیے دینی حوالے سے اور اخروی حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، کہ ہمارا یہ دن جو ہے، یہ آج کا دن جو ہے، اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں لکھی ہیں کہ آدمی روزانہ معاہدہ کرے کہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ میں آگے اضافہ کر رہا ہوں اپنی طرف، یہ سال میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں گزارنا۔ پھر جب دن کا آغاز ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ مہینے کا آغاز ہو، سال کا آغاز ہو، جب کوئی قول ہو یا فعل ہو تو آدمی اپنے اس معاہدے کو یاد کرے کہ جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، کیا یہ میرا قول اور میرا عمل اس کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ پہلا ہے معاہدہ، اللہ کے ساتھ معاہدہ کرنا، اور دوسرا ہے مراقبہ، سوچ پیدا کرنا ہر عمل اور قول کے وقت، اور تیسری چیز کیا ہے، معاقبہ۔ جب دن کا اختتام ہو، میں اضافہ کر رہا ہوں، مہینے کا اختتام ہو یا سال کا اختتام ہو، تو آدمی اپنا آڈٹ کرے، اپنا حساب کرے کہ میں نے جو اپنا معاہدہ کیا تھا، کیا اس کے مطابق میں نے یہ دن، یہ مہینہ، یہ سال گزارا، یا اس کے جو ہے وہ الٹ میں نے اس کے خلاف یہ مہینہ گزارا، یہ سال گزارا۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ پھر آخر میں معاقبہ کرے۔ معاقبہ کیا ہے کہ جب معاہدہ کیا تھا اسی وقت طے کرے کہ اگر سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غالب رہی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر جو ہے وہ میں نے زیادہ وقت نافرمانی کی یا زیادہ گناہ کیے، اس معاہدے کو توڑا، تو میں اتنے نوافل ادا کروں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، یعنی نفس کو سزا دوں گا۔ تو بہرحال میرے عزیزو، یہ جو موقع ہے یہ سوچنے کا ہے، محاسبے کا ہے کہ 1 سال اور گزر گیا اور میں نے اس کے اندر کیا کیا، اس کا ہم جائزہ لیں، اور جو آئندہ سال شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی میں اور آپ ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اسی طرح جب یہ سال کا آخر آتا ہے اور پھر سال کا شروع آتا ہے تو ہمیں بہت سارے اپنے جو اسلامی ہمارے اصل ہیروز ہیں، جنہوں نے ہمارے وہ اسلاف، جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنا مال دیا، اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا، ان کی قربانیاں بھی ہمیں یاد آتی ہیں۔ ذوالحج کے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی مظلومانہ شہادت، کس طرح سے ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور 40 دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ ذو النورین تھے۔ کسی شخص کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں۔ اتنا آپ کا ان پر اعتماد تھا۔ جو لوگ حضرت عثمان غنی پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس لیے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے بیعت لی گئی 1400 صحابہ سے، بدلے کی بیعت کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا حدیبیہ کے مقام پر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے دوسرے ہاتھ پر بیعت لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اشارہ یہ تھا کہ عثمان بھی زندہ ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تدبیر ہے عثمان کی عظمت کے لیے،
اور پھر جس شجر کے نیچے بیعت کی گئی، کہا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے، اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے۔ اتنی بڑی ہستی کہ ذوالہجرتین بھی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور پھر اسی طرح مدینہ پاک کی طرف بھی ہجرت کی۔ ان کے فضائل اتنے ہیں، مناقب اتنے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہے کہ فرصت متحمل نہیں ہے کہ ان کے صرف فضائل ہی بیان کر دیے جائیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کہ جب کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تو آنکھوں سے آنسو رمجم برسات کی طرح برستے، لوگ کہتے کہ آپ اتنا جو ہے آخرت کے تذکرے سے نہیں روتے، تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی سنے ہوئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ دیر والا لفظ جو ہے یہ میں نے خود بیان کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے، جو یہاں ناکام ہے وہ آگے بھی ناکام ہے، اس لیے وہ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام کی بیعت کے لیے جب ہاتھ دیا تو ساری زندگی اس ہاتھ سے نہ نجاست کو چھوا نہ آلہ نجاست کو چھوا، ایسا احترام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ سے کیا کام لیا کہ قرآن پاک کو مصحف کی شکل میں جمع کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ اسی طرح ان کے اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں، تو ان کی شہادت جو ہے وہ بھی ہمیں یہ جو ہے وہ مہینے کا آخر یاد دلاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات کہ جب محاصرہ ہوا اور ہر طرف سے حجاج کا روپ دھار کر لوگوں نے ان کے گھر کو حویلی کو گھیر لیا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ طاقت نہیں رکھتے تھے ان کو جواب دینے یا ان کے سامنے پیشکش نہیں تھی۔ ان کی اس حویلی میں نوجوان اور ان کے پیچھے جو ہے مسلمان تھے بہت سارے، سینکڑوں میں جن کی تعداد تھی، جو ایک اشارے کے منتظر تھے۔ انصار نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم انصار ہونے کا ثبوت دیں۔ شام والوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہیں کہ ہم فوج بھیجیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کسرا دروازہ اس سے جو ہے وہ نکل جائیں اور حرم میں چلے جائیں۔ لیکن قابیل اور حابیل کے بعد حضرت عثمان غنی کی یہ پہلی شخصیت تھی۔ جب قابیل نے کہا نا حابیل کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور میں تجھے جو ہے وہ مار دوں گا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ تم میرے بھائی ہو، اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل اور حابیل کے بعد یہ پہلی شخصیت ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے کہا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ یہاں سے حرم میں چلا جاؤں اور یہ لوگ حرم کی بے حرمتی کریں، اور میں وہ پہلا خلیفہ بھی نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، اور میں جنگ شروع کر کے اپنی جان کے لیے مدینے کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ہیں ان کو مصیبت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو پھر جب ان پر وار ہوا اور خون کا فوارہ چھوٹا، قرآن کے حافظ تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو ایک رکعت میں پورا قرآن جو ہے وہ پڑھنے والے تھے، تو جب خون کا فوارہ چھوٹا تو جس آیت پر پڑھا مصحف کی، وہ کون سی آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور اللہ تمہارا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی انی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی جیل کی کال کوٹری دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو جب سال کا آخر ہے تو بھی قربانی، اور جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسین کا اکیلے نام لیتے ہوئے جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ادھورا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نام لیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نام لیا تو دونوں کا تذکرہ تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ تو سال کے شروع کے اندر بھی قربانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، پوچھا کس کا ہے، بتایا گیا قریشی کا ہے، میں نے سمجھا کہ میں قریشی ہوں، پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی ورنہ میں وہ محل دیکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی بھلا آپ پر بھی کوئی غیرت کھا سکتا ہے؟ اس سے بھی علماء نے بہت سارے مسائل نکالے۔ حضرت عمر کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، دوسروں کی طبیعت کا لحاظ رکھنا، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ مرید ہو، یہ بھی سنت ہے۔ آج ہم دوسروں کی طبیعت کا لحاظ نہیں رکھتے، اپنی طبیعت کو دوسروں پہ جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے گھروں میں جھگڑوں کی، خاندانوں میں جھگڑوں کی، مساجد میں جھگڑوں کی، اور آپس میں محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں کی۔ ایک دوسرے کی رعایت رکھنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، وہ عمر جن کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا لاکھوں مربع میل پر لہرایا، اور جن کی فتوحات سے کیسر و کسرا کی فتوحات بھی شرماتی ہیں، اور وہ عمر جن کا انداز حکمرانی آج کا مغرب بھی جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے۔ برطانیہ فلاحی ایک سٹیٹ ہے، وہاں پہ جو غریبوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی اچھا سلوک ہو رہا ہے، اس کی بنیاد وہاں کے دانشور بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ناروے کے اندر جو بچوں کو الاؤنس دیا جاتا ہے اس کا نام ہی عمر الاؤنس ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڈ گورننس جو ہے اور ان کی جو فلاح و بہبود ہے وہ آج کی دنیا کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ ایسی ذات اور ایسی شخصیت اور ایسی ہستی، ان کی شہادت بھی یکم محرم کو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آنسو بہائے اور ان کے لیے جو الفاظ کہے ان کی وفات پر کہ آج ان کے بعد ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ ان کے بعد جو ہے وہ ان کو دیکھا جائے، اور باقی دیگر بھی۔ تو جیسے ہی یہ سال کی ابتدا ہے تو وہ بھی ہمیں قربانیاں جو ہے وہ یاد دلاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے اندر بھی ایک بات مشترک ہے، دونوں کے فضائل اپنے اپنے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو امام کے معنی میں لیتے ہیں، معصومین کے معنی میں نہیں لیتے، لیکن ان کا مقام اللہ نے بہت بلند فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ حضرت حسن اور حسین فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہما ریحان طایا، آپ نے فرمایا کہ میرے چمنستان کے یہ دونوں پھول ہیں، اور آپ نے ان کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایسے ہی صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو ان سے محبت جنہوں نے کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے ہم سے بغض رکھا۔ تو حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب تذکرہ آتا ہے محرم کے شروع کے اندر، تو دونوں کے اندر ایک بات قدر مشترک ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے محرم کے اندر۔ وہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر ابو لؤلؤ فیروز نے مارا، زہر آلود خنجر، تو اس وقت وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت میں آتا نماز کے دوران ان پر وار کیا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا کتنا اہتمام کیا ان حالات کے اندر کہ حضرت عمر کو خنجر لگ گیا۔ پیچھے فرماتے ہیں صحابہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اللہ اکبر حضرت عمر نے کہی اور آگے جو تلاوت ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کی آواز میں شروع ہو گئی، یعنی ان پر خنجر کے اتنے وار ہوئے نماز ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ اور جب
ان کی یہ حالت تھی تو ان کے بیٹے کو یہ فکر تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ میرے باپ کی نماز رہ گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ طبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے، اور انہیں بیدار کیا جاتا اور وہ کہتے کہ ہاں نماز جو ہے وہ بہت اہم ہے، نماز مقدم ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ان حضرات کا نام لیوا ہے، ہم ان کے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ہماری آنکھوں کی یہ بینائی ہیں، ہمارے سینے کا یہ سرور ہے، اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہیں۔ اہل بیت کے خون کا ایک ایک قطرہ زمین آسمان سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ ان کے قدموں کی دھول جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض رکھنا ایمان سے فارغ ہونا ہے، اور ان دونوں سے محبت رکھنے سے ہی ایمان کے اندر جو ہے وہ زندگی ہے، روح ہے۔ تو ہم ان لوگوں کا نام، ہم ان کے نام لیوا ہیں، لیکن ان کی زندگیوں سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے نماز کا، آج اس کے اندر بہت کوتاہی ہے کہ جمعے کے اندر ہمارے بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، لیکن عام نمازوں میں فجر کی نماز میں تعداد کم ہے، باقی نمازوں میں تعداد کم ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا یہ میرے عزیزوں کہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے ان ہستیوں سے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے امت کے دو جھنڈے جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اہل السنہ کے ہاں وہ باقاعدہ خلیفہ ہیں اور خلفاء میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ معاملات تھے آپس کے مسلمانوں کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس وقت جب انہوں نے صلح کی ہے تو دونوں حضرات کے پاس طاقت کے باوجود حضرت امام حسن نے صلح کی پیشکش کو قبول کیا اور جو ہے اس پر صلح کی اور مسلمانوں کے جھنڈوں کو ایک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو ایک کیا۔ تو اس کے اندر جو ہے امت کے لیے کیا سبق ہے کہ امت بھی ایسے ہی اپنے جھنڈوں کو ایک کر لے، باوجود آپس کے اختلافات کے، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ آج سارے اسلامی ممالک کے لیے اس میں نمونہ ہے۔ آج مسلمان جو تاش کے 52 پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں اور کاش نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے اس میں سبق ہے، درس ہے کہ مسلمانوں کا جھنڈا ایک ہونا چاہیے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جو ہے اس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے، یہ روشنی ہے کہ انہوں نے یزید کو اس منصب کے اہل نہیں سمجھا اور اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کے حقدار تھے، جیسے حضرت عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، ایسے یزید بھی اس مقام کا مستحق ہے، اس لیے انہوں نے جان دی حق کی خاطر۔ اس میں ہمارے لیے سبق درس یہ ہے کہ آج حق بات، حق نیت سے اور حق طریقے سے کرنے کا جذبہ آج ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ اپنی جانیں دے گئے، اپنی گردنیں دے گئے، اپنا خون بہا گئے، کیا ہمارے اندر پسینہ بہانے کا اسلام اور دین کی خاطر جذبہ ہے کہ نہیں؟ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سال کا اختتام ہے، ہجری کیلنڈر کا اختتام ہے، اور ہجری کیلنڈر کا آغاز ہے، ذی الحج آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں، ان میں پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کون سا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سال ختم ہوتے ہوئے اور آغاز کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، درس دے رہا ہے کہ لوگوں دیکھو زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، زمانہ قریب آ گیا ہے، سال پہ سال، مہینے پہ مہینہ، ہفتے پہ ہفتہ گزر رہا ہے، گھڑیاں ساعات گزر رہی ہیں، کہیں غفلت میں تو نہیں گزر رہی ہیں۔
نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے تو نہیں گزر رہی۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے مطابق اپنا منصوبہ بنانا ہے، پروگرام بنانا ہے کہ ہمارے سارے منصوبے دنیا کے لیے تو نہیں ہیں، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط کھینچا، مربع خط، پھر درمیان میں سے ایک خط کھینچا جو مربع خط سے باہر جا رہا تھا، پھر درمیان والے خط کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے خط کھینچے جو مربع خط کے درمیان والے خط کو آ کے مل رہے تھے، اور پھر جو درمیان والا خط تھا اسے مربع خط کے باہر کھینچ دیا، اور آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ان سے کہا دیکھو یہ جو درمیان والا خط ہے یہ انسان ہے، اور یہ جو مربع خط ہے یہ اس کی موت ہے جس نے چاروں طرف سے اسے گھیرا ہوا ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خط ہیں یہ عوارض اور بلیات ہیں، مسائل ہیں جو زندگی میں آدمی کو پیش آتے رہتے ہیں۔ درمیان والا خط جو مربع خط سے باہر ہے یہ انسان کی امیدیں اور پروگرام ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس نے بنائے ہوئے۔ تو میرے عزیزو، ہم کوئی پروگرام اس سال بنائیں، ہجری سال کے آغاز کا یہ مہینہ ہے جو اللہ کی فرما برداری والا ہو، ایسے ہی ہم ان ہستیوں کو یاد کریں اس نسبت سے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے ان کی۔ صحابہ سے عقیدت کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت سے عقیدت کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں کا بغض جو ہے وہ اسلام سے کیوں فارغ کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے۔ اس لیے مستند علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ایمان و یقین کی بات سنی جائے، اللہ کے راستے میں نکلا جائے، جماعت کے ساتھ نکلا جائے۔ جماعتیں ماشاءاللہ بے لوث اپنا مال جان خرچ کر کے ایک چلتا پھرتا مدرسہ لے کر چلتی پھرتی ہیں، ہماری مسجد میں بھی آتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ آج بھی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے۔ کوشش کریں کہ ان کے جو معمولات ہیں، بیان کا جب اعلان ہو بیان میں شرکت ہو، تعلیم کا جب جو ہے وہ اعلان ہو تعلیم کے اندر شرکت ہو، جب وہ جو ہے وہ تشکیل ہو تو جانے کا ارادہ عزم ہو ان کے ساتھ جانے کا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ ایسا کام ہے جو نہ کسی فرقے کا کام ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی چندہ یا فنڈ لینا مقصود ہے۔ سارے مسلمانوں کی محبت لے کر، سارے مسلمانوں کا درد لے کر اور دین کی بنیادی باتوں پہ محنت لے کر یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔